السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنہ من الکبر والغلول والدین۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2412۔ ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روح جسم سے جدا ہوئی اور وہ 3 چیزوں سے بری تھی تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں: تکبر، خیانت اور قرض۔ یعنی بندہ جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے، موت آتی ہے، تو اس حالت میں ہماری موت آنی چاہیے کہ ہم اگرچہ ہماری زندگی میں تکبر نہیں کیے ہوتے ہیں، یا ہماری زندگی میں خیانت کا کام نہیں کیے ہوتے ہیں، یا ہمارے زندگی میں ہم قرضدار نہیں ہوتے ہیں، تو جب ہماری موت آتی ہے اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت میں ہمیں جنت میں داخلہ دے گا۔ پتہ چلا کہ اگرچہ انسان متکبر ہے، انسان خیانت کرنے والا خائن ہے، یا انسان جو ہے مقروض ہے، قرض لوٹانے میں ٹال مٹول کرتا ہے، سستی برتتا ہے، تو ایسا آدمی ڈائریکٹ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو بتائی گئی وہ تکبر، یعنی متکبر شخص، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی ایسی نعمت دے دیتا ہے جو دوسروں کے پاس وہ نعمت نہیں ہوتی ہے، اس کے پاس وہ نعمت آ جانے کی وجہ سے اپنے آپ میں گھمنڈ، غروری اور تکبر محسوس کرتا ہے، اور اکڑپن کے ساتھ سینہ تار کر زندگی بسر کرتا ہے۔ ایسے متکبر شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ دلیل سورہ نحل آیت نمبر 23، ان اللہ لا يحب المستکبرین، کہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو تکبر کر کے زندگی گزارتے ہیں، متکبر شخص ہوتا ہے، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ دوسرا، وہ انسان جو جنت میں داخل نہیں ہوگا، خیانت کرنے والا، یعنی وعدہ خلافی کرنے والا۔ کیسے؟ یعنی اگرچہ کوئی چیز کوئی امانت کے طور پر رکھتا ہے، لیکن اس امانت کی حفاظت نہیں کرتا ہے، بلکہ اس میں تصرف کر دیتا ہے، اس امانت کی جو حفاظت کرنا چاہیے وہ نہیں کرتا ہے۔ مثال کے طور پر قرض ہم کسی سے لیتے ہیں، قرض لینا جائز ہے، قرض دینا بھی جائز ہے، لیکن قرض لینے کے بعد واپس نہ لوٹانا یہ گناہ کا کام۔ کسی سے چیز لینا یا دینا، لین دین، معاملات، یہ انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ جس کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ مال نہیں دیا ہے، تنگی کی وجہ سے جو مالدار ہے ان کے سامنے جا کے قرض پوچھتا ہے، اور وہ قرض دینے والے اس مقروض کو قرض بھی دیتے ہیں، یہاں تک جائز ہے۔ لیکن جب ہم قرض لے لیتے ہیں اور قرض لینے کے بعد اس کو لوٹاتے نہیں، یا لوٹانے میں تاخیر کرتے ہیں، یا لوٹاتے وقت بہت ستاتے ہیں، ہم نے وعدہ خلافی اس طرح کرتے ہیں کہ ہم نے ایک مقررہ وقت کے لیے دیا تھا کہ فلاں دن فلاں ڈیٹ میں میں دے دوں گا، لیکن اس مقررہ وقت تک ہم دیتے نہیں ہیں۔ فکس ٹائم جو ہم فکس ڈیٹ کرتے ہیں اس کے مطابق اپنے قرض کو ہم جا کے ادا نہیں کرتے ہیں، یہ گناہ کا کام ہے۔ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان جب کسی مسلمان کو 2 مرتبہ قرض دیتا ہے تو اسے 1 مرتبہ صدقہ کرنے کی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ پتہ چلا کہ قرض دینا، قرض حسنہ دینا، یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ کوئی تنگی کی حالت میں، مصیبت کی حالت میں آپ کے سامنے آ کے ہاتھ پھیلاتا ہے، قرض پوچھتا ہے، تو اگرچہ آپ اس کو قرض دے دیتے ہیں، قرض حسنہ دے دیتے ہیں، بغیر سود کے، بغیر ایکسٹرا انٹرسٹ کے آپ اس کو دے دیتے ہیں، انٹرسٹ فری قرض اس کو جب دیتے ہیں، آپ فائنینشیل سپورٹ کرتے ہیں، 1 مرتبہ نہیں، دوسری مرتبہ پھر آتا ہے، ابھی قرض ادا نہیں کیا،
پھر پوچھنے آتا ہے کہ مجھے اور پیسوں کی ضرورت ہے، اور آپ دوسری مرتبہ بھی قرض دیتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 مرتبہ قرض دینے کی وجہ سے، یعنی اپنے بھائی کے اوپر احسان کرنے کی وجہ سے، اپنے بھائی کی فائنینشیل سپورٹ کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ 1 مرتبہ صدقہ کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے، حدیث نمبر 1972۔ اسی طریقے سے بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 235، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان خیارکم احسنکم قضاء، یعنی تم میں سے بہتر آدمی وہ ہے جو احسن طریقے سے قرض لینے کے بعد اس کو لوٹا دے، یعنی بہترین آدمی وہ ہے جو جس وقت کے لیے، مقررہ وقت کے لیے، فکس ٹائم کے لیے، فکس ڈیٹ کے لیے اگریمنٹ کر کے جو ہے قرض لیتا ہے، اور مقرر وقت تک جا کے اس سے پہلے ہی جا کے قرض ادا بھی کر دیتا ہے، قرض کو لوٹا دیتا ہے، تو ایسا انسان بہترین انسان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طریقے سے قرض لینا یہ بھی جو ہے انسان کے اوپر بہت بھاری پڑتا ہے، اور انسان کو فتنے میں بھی مبتلا کر دیتا ہے، آزمائش میں بھی مبتلا کر دیتا ہے قرض لینا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے پناہ مانگتے تھے، قرض سے پناہ مانگتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ہمیشہ کرتے تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 832، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گناہ کے کام سے اور قرض لینے سے، یعنی قرض لینے سے پناہ چاہتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا، صحابہ نے سوال کیا کہ قرض لینے سے آپ پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ قرض لینے سے آپ پناہ مانگتے کیوں ہیں؟ قرض لینے سے دور کیوں بھاگ رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جواب دیا کہ جو بندہ 1 مرتبہ قرض لے لیتا ہے تو وہ 2 بڑا کبیرہ گناہ بھی کرتا ہے۔ کس طریقے سے؟ یہ کہ جب آدمی مقروض ہو جاتا ہے، جب آدمی کسی مالدار کے پاس، صاحب ثروت کے پاس، پیسے والے کے پاس جا کے قرض لیتا ہے تو 2 کبیرہ گناہ کے قریب چلا جاتا ہے۔ پہلا یہ کہ مقروض آدمی بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے، یعنی فکس ٹائم دیا تھا، فلاں دن دے دوں گا، لیکن دیتا نہیں ہے، کچھ اور چیزیں، یعنی بات کو جو ہے ٹال مٹول کرتا ہے باتوں میں، یعنی ڈیٹ کو بڑھا دیتا ہے، یعنی یا تو گھر میں ہوتا ہے اور قرض دینے والا چاہتا ہے کہ میں گھر پہ آ کے بات کروں، لیکن کہتا ہے میں بیمار ہوں، ہاسپٹل میں ہوں، یعنی اس طریقے سے یہ بندہ کیا ہوتا ہے، مقروض آدمی جھوٹ کے قریب چلا جاتا ہے اور جھوٹا ہو جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وعدہ خلافی کرتا ہے، قرض لینے کے بعد بندہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو یہ قرض لینا غلط بات نہیں، لیکن قرض لینے کے بعد وقت پر ادا نہ کرنا یہ گناہ ہے، وعدہ خلافی کرنا گناہ ہے، اور اسی طریقے سے جھوٹ بولنا یہ گناہ ہے۔ اسی طریقے سے مقروض کو مہلت دینا چاہیے، یعنی آپ کے پاس کوئی آ کے قرض لیا ہے تو اس کو آپ تھوڑا وقت دیں، ٹائم دے، معاف کر دیں، کہ 1 مہینے کا وقت دیے تھے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بندہ بہت غریب ہے، تنگ دستی میں ہے، واقعی طور پر جتنا وہ کما رہا ہے اس میں اس کی زندگی بسر ہو رہی ہے، ایکسٹرا پیسے اس کے پاس نہیں ہیں، تو اگرچہ آپ مہلت دیتے ہیں تو یہ بھی نیکی اور احسان کا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 15531، جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی، اس کے قرض یا اس کے قرض کو معاف کر دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت میں اپنے عرش کے سائے میں اس آدمی کو جگا دے گا۔ یعنی کوئی آدمی آپ کے پاس آ کے قرض لیا، قرض لینے کے بعد وہ اتنا تنگ دست ہے کہ جو فکس ٹائم لیا تھا، فکس ڈیٹ لیا تھا، اس پہ وعدہ نہیں کر پا رہا ہے، آپ تھوڑا مہلت دیتے ہیں، ٹھیک ہے 1 مہینہ ایکسٹرا اور لے لو، یا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ پھر واپس لوٹا نہیں سکتا ہے، بہت غریب ہے، تنگ دست ہے، تو آپ سرے سے معافی کر دیتے ہیں۔ تو ایسے بندے جو اپنے بھائی کی مصیبت کو دیکھ کے، پریشانی کو دیکھ کے قرض دیتا ہے، لیکن یہ بھی سمجھ لیتا ہے کہ واپس نہیں لوٹا سکتا ہے اور اس کو معاف کر دیتا ہے، تو کل قیامت میں جب ہم گنہگار بندوں کے ہمارے گناہوں کے انبار ہوں گے، ہمارے پاس گناہوں کے ڈھیر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے وقت میں کل قیامت میں اپنے عرش کے سائے میں ہمیں جگہ دے گا۔ اسی طریقے سے آج اگرچہ ہمارے معاشرے میں دیکھیں گے تو یہ 3 برائی بھی مرنے سے پہلے ہماری زندگی میں نظر آتی ہے۔ سب سے پہلی برائی انسان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں غروری ہے، تکبر ہے، گھمنڈی ہے۔ اسی طریقے سے کہیں نہ کہیں ہم وعدہ خلافی ضرور کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم خیانت ضرور کرتے ہیں،
اور کہیں نہ کہیں جب ہم کسی سے قرض لیتے ہیں تو ضرور ٹال مٹول کرتے ہیں، سستی برتتے ہیں، یا جھوٹ کا ارتکاب کرتے ہیں، یا خیانت کا ارتکاب کرتے ہیں، اس لیے ڈائریکٹ جنت نہیں ملنے والی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ تین جو مذموم صفات ہے اس سے دور رکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرب۔ آخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔